ہم غور و فکر کریں، جب جہنم کے اس جوتیوں والے عذاب کا یہ عالم ہے کہ بھیجا کھول جائے گا، تو پھر جس شخص کو سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا اس عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ کیسے برداشت کر پائیں گے ہم اس عذاب کو؟ آج دنیا کی گرمی برداشت ہم سے نہیں ہوتی، ہم حشر کے میدان میں اس سختی کو، اس گرمی کو کیسے برداشت کریں گے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا؟ اب یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب عز و جل کی طرف سے ہے، جو مذہب اسلام ہے یہ حق ہے، حق پر ہے، اور یہ سچا دین ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو جو چاہے ایمان لے کر کے آئے اور جو چاہے کفر کر لے۔ تو جو ایمان لے کر کے آئے گا اللہ نے ان کے لیے ثواب رکھا ہے، اور اگر کوئی ایمان نہیں لے کر کے آیا، کفر کیا، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے، وہ آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی دیواریں ان کو گھیر لیں گی، نکلنے کی بھی جگہ باقی نہ رہے گی۔ اور کہا کہ اگر وہ پانی مانگیں گے پینے کے لیے تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ ان کو پانی کی جگہ کیا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کا خون اور پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے، خون اور پیپ دیا جائے گا ان کو پینے کے لیے۔ اور تانبے کی طرح جب وہ اس کو پئیں گے تو تانبے کی طرح ان کا دماغ اور بھیجا ایسے کھول جائے گا کہ جیسے کہ پتیلی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ اللہ اکبر! اس طریقے سے ان کا دماغ کھول جائے گا۔ کس کے لیے؟ جو کفر کرے، ایمان نہ لے کر کے آئے۔ تو اب یہاں گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کو ہم اپنی نظروں کے سامنے، اپنے گناہوں کے سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر پکڑ فرمائی تو پھر ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا نا جہنم میں، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس شخص کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جب اس کو جوتیاں پہنائی جائیں گی تو اس آگ کی جوتی کو اس کے تلے کے سمیت پہنایا جائے گا، یعنی کہ وہ پوری جس طریقے سے دنیا میں ہوتی ہے اندر پیر ڈالتے ہیں، ایسے ہی آگ کی جوتیاں ہوں گی اور وہ پہنائی جائیں گی اس کو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ جوتیاں اس کو پہنائی جائیں گی تو دماغ اس کا ایسے کھول رہا ہوگا جیسے کہ پتیلی کے اندر پانی کھولتا ہے، اور وہ شخص جس کو جوتیاں پہنائی جائیں گی وہ یہ سوچے گا کہ سب سے بھاری عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ تو میں اور آپ ہم سب غور و فکر کریں اس بات پر کہ جب سب سے ہلکا عذاب جہنم کا یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کو، تو اس کا بھیجا ایسے کھول جائے گا جیسے پتیلی میں پانی کھولتا ہے۔ تو پھر میں اور آپ ہم سب مل کر یہ غور و فکر کریں کہ جب اس عذاب کا یہ عالم ہے تو پھر جس شخص کو سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا اس عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، آگ کی جوتیاں، سب سے ہلکا عذاب۔ تو پھر ہم غور کریں اپنے گناہوں پر کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، نمازوں کو چھوڑنے میں یا گناہ کرنے میں، دن رات ہم کس طریقے سے گناہ کر رہے ہیں۔ ہم غور و فکر کریں، جب جہنم کے اس جوتیوں والے عذاب کا یہ عالم ہے کہ بھیجا کھول جائے گا، تو پھر جس شخص کو سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا اس عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ کیسے برداشت کر پائیں گے ہم اس عذاب کو؟ آج دنیا کی گرمی برداشت ہم سے نہیں ہوتی، ہم حشر کے میدان میں اس سختی کو، اس گرمی کو کیسے برداشت کریں گے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ایک دن 50,000 سال کا ہوگا؟ سب سے بڑا دن یہ دیکھ لیجئے، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ کہیں گے
ہائے بربادی، ہائے افسوس، کاش کہ ہمیں ایک مہلت اور مل جائے اور ہم دنیا میں جا کر کے نمازوں کی پابندی کر لیں۔ ہائے افسوس کہ ایک بار مہلت اور مل جائے اور رمضان مل جائے تو ہم اس کے روزے رکھ لیں۔ ہائے افسوس کہ ہمیں ایک بار اور موقع مل جائے تو ہم دنیا میں جا کر کے اچھے اعمال کر لیں، لیکن نہیں، زندگی صرف ایک بار ملی ہے، اس کے بعد میں کوئی زندگی نہیں، صرف ایک بار زندگی ملی ہے، اب کوئی زندگی نہیں ملی۔ بس جب تک یہ سانسیں جسم میں باقی ہیں، حرارت باقی ہے، میرے عزیزو اچھے اعمال کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو۔